ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے. دین حق کو ضرورت جو سچوں کی تھی سر سے باندھے کفن آ گئے پنجتن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سید محمد علی رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی ٹرانسمیشن قائم کے ذاکر. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن جعفری صاحب. ہماری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے ساتھ گزارا. تو کیسے ہیں جناب؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں علی بھائی؟ مولا کا کرم ہے. آپ سنائیے. عزیزان محترم، ذکر حسین وہ عبادت ہے جس کی قبولیت یقینی ہے. معصومین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص غم حسین میں روتا ہے یا رلاتا ہے وہ اس پہ جنت واجب ہے. ایسے ہی ہمارے درمیان موجود ہیں قمسن ذاکر. آئیے ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. تو حسن جعفری صاحب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا؟ ابتدائی تعلیم ذاکری کے حوالے سے یا بنیادی تعلیم؟ ذاکری کے حوالے سے. ذاکری کے حوالے سے ابتدائی تعلیم تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ جتنی بھی ذاکری کا شرف ابھی بھی حاصل کر رہا ہوں، ایک تقبند ہوں، مولا کا ایک چھوٹا سا حقیقی سا ذاکر ہوں. تو جتنی کتابیں ہیں، جتنی مستند کتابیں ہیں جو کہ ہمارے یہاں اور اہل حدیث کے یہاں بھی مستند ہیں، انہی سے روایات کو پڑھ کر فضائل ذکر محمد و آل محمد کر رہا ہوں. اور مولا کے فضل و کرم سے بہت اچھا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور باقاعدہ مجالس پڑھنے کا سلسلہ جو ہے 3 سال مولا کے فضل و کرم سے ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آپ کن کن ذاکرین کی شاگردی میں رہے؟ شاگردی میں تو میں نہیں رہ سکا، چونکہ میری پیدائش جو ہے وہ سعودی عرب کی ہے، جدہ کی ہے. ماشاء اللہ. اور چونکہ وہاں پہ جو ہے عزاداری کا سلسلہ اتنا نہیں رہتا، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان شفٹ ہوا ہوں، تو علماء ذاکرین کو تو بچپن سے ہی سن رہا ہوں. اور چونکہ میں نے ابھی بتایا کہ 3 سال پہلے ہی میں نے ذاکری کرنا شروع کی ہے، باقاعدہ مجالس پڑھنا شروع کی ہیں. تو اس میں کچھ علماء ہیں جو کہ ابھی بھی خطابت کر رہے ہیں، جس میں مشہور معروف علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہیں، کمیل میدوی صاحب ہیں، جناب عارف شاہ کاظمی صاحب ہیں، رضا داؤدانی صاحب ہیں. تو یہ ہیں. مگر چونکہ بچپن سے ہی سننے کا شوق تھا علماء کو، مگر لائیو سننے کا جو ایک اعزاز ہوتا ہے وہ مجھے نہ مل سکا. تو سوشل میڈیا کے تھرو جن کا مطلب میں کہوں گا کہ میرا استاد کا ضرور درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ انہی کو دیکھا، انہی سے سیکھا. اس میں 2 نایاب ستارے جنہیں ہم نے گزشتہ سالوں میں کھو دیا. ایک بہت ہی مشہور و معروف جناب علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم، اور جناب علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب. اس کے علاوہ جناب علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب مرحوم، بہت ہی مشہور و معروف نام، اور جناب رضا داؤدانی صاحب جو کہ ماشاءاللہ ابھی بھی خطابت مختلف جگہوں سے پیش فرماتے ہیں. اور اس میں جن کو میں خود بہت خوشی سے سنتا ہوں ان میں علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب اور علامہ طالب جوہری صاحب. اور اس کو میں جسٹیفائی اس طریقے سے کروں گا کہ علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کا ایک نایاب اور ایک منفرد انداز تھا، اور میں ہمیشہ جو ہوں ان کو دیکھتا تھا. تو میں اس بات کو اس طریقے سے بیان کروں گا کہ اگر کوئی شخص متوجہ نہ بھی ہو مجلس میں تو ان کی آواز ایسی ہوتی تھی، انداز ایسا ہوتا تھا کہ فوراً ہی انسان متوجہ ہو جاتا تھا. اور علامہ طالب جوہری صاحب کی بھی بالکل نایاب اور منفرد انداز. مگر ان کی ایک خصوصی بات جو کہ مجھے بہت پسند آتی ہے کہ انہوں نے جتنے بھی اشرے پڑھے، جتنی مجالس پڑھیں، اس میں جو وہ موضوع چنتے تھے، ایک تو وہ بالکل بہت ہی دینی اور بہت ہی ایک اہم ہوتا تھا، اور وہ اسے اس ڈیوریشن میں، اس ٹائم پیریڈ میں، اس وقت میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی نایاب انداز میں جو ہے مکمل کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مطلب یقیناً آج تک میرے استاد کے درجے پہ ہیں. اور مولا ان کو ہمیشہ مطلب میں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اور مولا جو مرحومین جتنے بھی ہیں ہمارے ذاکرین، مولا ان کو درجات بلند فرمائیں، اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائیں. تو کن کن ذاکرین سے آپ کی انسپریشن رہی؟ انسپریشن
جیسا کہ میں نے کہا کہ میری بیسک انسپریشن جو ہیں وہ علامہ طالب جوہری صاحب ہی ہیں, اور اس کے علاوہ علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب ہیں, اور اگر میں بھی کہوں تو علامہ رضا داؤدانی صاحب, جن میں کہوں گا کہ مجھے جس طرح کے ان کے موضوع ہوتے ہیں وہ بہت ہی ریلیٹڈ ٹو علامہ طالب جوہری صاحب جس طرح کے موضوع ہوتے تھے, اصول دین, فروع دین, اس طریقے کے, تو وہ ان چیزوں پہ بہت غور و فکر کرتے ہیں جو کہ مجھے بہت پسند آتی ہیں, تو میں انہیں کو کہوں گا کہ میری انسپریشن ہے. تو آپ کی مطلب کن کن ذاکرین نے آپ کی پذیرائی کی؟ میری پذیرائی تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے, بہت سے کم علماء ہیں جنہوں نے مجھے لائیو سنا, جن میں جناب علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب, انہوں نے ماشاء اللہ سے پذیرائی کی, اور ان کی پذیرائی واقعتاً میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے. اور ایسے علماء اگر پذیرائی کریں تو واقعتاً ایک حوصلہ ملتا ہے اور ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ اور اس میں اور محنت کروں, اور زیادہ اس چیز پہ خلوص نیت اگر میں پیش کروں گا تو واقعتاً بارگاہ محمد و آل محمد میں قبول ہوگی. اس کے علاوہ جناب قاسم عباس صاحب, اور ایک دفعہ شرف ہوا جناب عقیل قربی صاحب سے ملنے کا, ماشاءاللہ, اور انڈیا کے بہت ہی مشہور و معروف مولانا, تو انہوں نے پذیرائی فرمائی. اس طرح بعض بہت سے مولانا ہیں, جناب رضا داؤدانی صاحب ہیں, انہوں نے پذیرائی کی. اس کے علاوہ جناب کمیل میدوی صاحب, عارف شاہ کاظمی صاحب, بہت, اور مولا ہمیشہ دعاؤں میں رکھتے ہیں وہ, اور ان کا خلوص ہے کہ وہ اتنے پیار و محبت ہمیں دیتے ہیں. اچھا, جیسے کہ ہمارے علم میں ہے کہ ذاکری کے علاوہ آپ کا شاعری میں بھی کافی ذوق ہے. جی بالکل. تو ہماری سماعتوں کی نظر کچھ, میں آپ کی سماعتوں کی نظر تو جناب سجاد کے بہت ہی مشہور معروف, میں ہمیشہ کلام جب بھی کوئی کہتا ہے تو وہ مجھے بہت ہی پسند ہے کہ سجاد کی آہٹ سے لرزتی رہی شاہی, واہ واہ, سجاد کی آہٹ سے لرزتی رہی شاہی, سجاد کی آواز ہے باطل کی تباہی, سجاد ہے بے تیغ رہے حق کا سپاہی, سجاد ہے شبیر کی عظمت کی گواہی, سجاد کی ہیبت سے اجل ڈول رہی ہے, زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی ہے, زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی ہے. کیا کہیں. جیسے کہ ہمارے علم میں ہے کہ ذکر حسین کے کئی طریقے ہیں, بالکل, جیسے نوحہ خوانی, مرثیہ خوانی, جی, سلام گزاری, ماتم داری. آپ نے ذاکری کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ میں نے ان تمام میں سے ذکر محمد و آل محمد سے خطابت کو ہی کیوں چنا, اور یہ واقعتاً مجھے اپنے 10-11 سال کی عمر کا یاد دلاتا ہے. یہ میرا خود سے سوال ہوا کرتا تھا کہ جب میں دوسروں کو سنتا تھا تو میں اپنے آپ سے سوال کرتا تھا کہ میں ذاکر بنوں, میں سلام گزار یا منقبت خواہ, میرے لیے کیا بہتر ہے, یا جو چیز میں چنوں وہ کس طریقے سے دوسروں پہ امپیکٹ کرے گی, کس طریقے سے ان کی زندگیوں پہ اثر کرے گی. تو واقعتاً جیسے میں نے بتایا کہ علماء کو سننے کا شوق تو ہے, تو وہ جو ہے وہ تو بچپن سے ہی تھا. اور ذاکری کو چننے کی سب سے بڑی مثال میں یہ کہوں گا کہ چاہے سلام گزاری ہو, چاہے منقبت خوانی ہو, چاہے نوحہ خوانی ہو, چاہے مجلس میں حدیث قصہ ہو, چاہے زیارت ہو, ہر چیز میں خلوص نیت اور محنت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہی. اور چونکہ یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں تو ذاکری میں میرے مطابق ان دونوں چیزیں بہت زیادہ اپلائی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ضروری ہیں. اور جیسے کہ مرثیہ خوانی بھی ہے, سلام گزاری بھی ہے, مگر ان ذاکری میں محنت اور خلوص نیت بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے کہ آپ کو مختلف مستند کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں, آپ کو مختلف علماء کو آپ سنتے ہیں, اور واقعتاً وہ آپ کی اپنی خود کی زندگی پہ بھی بہت گہرا اثر کرتی ہیں, اور واقعتاً آپ گناہوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذاکر اہل بیت جو ہیں وہ کیونکہ سب سے زیادہ خلوص نیت اور سب سے زیادہ محنت کی وجہ سے ہی ان کو سب سے بڑا مقام جو ہے دیا جاتا ہے. بالکل. اور میں یہ کہوں گا اس بات کا جو ہے میرے پاس جواب ذہن میں ہے مگر میں اس کو ایکسپریس یا ظاہر نہیں کر پا رہا, مگر جناب راز بجنوری صاحب کا ایک شعر تھا کہ میری لحد کی خاک میرا احترام کر, میری لحد کی خاک میرا احترام کر, عزت ملی ہے مجھ کو درے بوتراب سے, عزت ملی ہے مجھ کو درے بوتراب سے. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ چاہے جہاں بھی ہوں, چاہے اس جہان میں ہوں, چاہے اس جہان میں ہوں, مجھے جب بھی جہاں بھی پکارا جائے ذاکر محمد و آل محمد کہہ کر پکارا جائے. اور مجھ جیسے حقیر کے لیے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ مجھے ذاکر محمد و آل محمد کہہ کر پکارا جائے. ماشاء اللہ. تو وہ کتاب
جو آپ سب میں زیادہ استعمال کرتے ہوں مجلس کی پریپریشن کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اور دینی تعلیم کے لیے؟ دینی تعلیم کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، ایک تو جب شروع میں مجالس پڑھتا تھا تو واقعتاً میں ان ذاکرین میں سے تھا کہ خطیب ہوتے تھے، مگر میں ان سے پہلے مجھے ایک خطاب ملا ہوا تھا ننا خطیب جو ہے ذاکر سے پہلے پڑھنے کا. تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ میرے پاس جناب علامہ طالب جوہری صاحب کی ایک نشر پاک کا ایک اشرہ تھا جو کہ اس میں پورا لکھا ہوا تھا، تو میں وہ پڑھتا تھا. اور واقعتاً وہ اشرہ ایسا تھا، اس کا جو ٹاپک تھا وہ تھے اصول دین اور فروع دین، اور اس میں میرا انٹرسٹ ڈیولپ اس لیے ہوا تھا کہ میرے ایک مولانا ہیں، سعودیہ میں اتنے مشہور نہیں ہیں مگر جناب سلیم صاحب، اور وہاں پہ عزاداری بھی اتنی کھل کے نہیں ہو پاتی، تو وہاں پہ جو ہیں گنتی کے ہی کچھ مولانا ہیں، تو ان کو میں سنتا تھا. تو انہوں نے ایک دفعہ اس پہ ایک پورا اشرہ پڑھا. اس کے بعد جب وہ کتاب میں نے دیکھی تو میں اس سے بڑا متاثر ہوا، اور اس سے میں نے بہت سی مجالس پڑھیں. اور اب جا کے اس عمر میں تو میری جو خصوصی جن کتابوں کو میں استعمال کرتا ہوں، سب سے پہلے تو قرآن مجید، اور اس کے علاوہ نہج البلاغہ سب سے پہلے مطلب میری مشعل راہ ہوتی ہیں میری کسی بھی مجلس کے لیے، میری کسی بھی بحث کے لیے یا کسی بھی گفتگو کے لیے. میرا آپ سے ایک بہت خاص یہ سوال ہے کہ عالم کیوں بننا چاہتے ہیں؟ میں عالم یا مولا کا ذاکر ہوں، اور عالم بننے کا شوق اس لیے رکھتا ہوں کہ آج کل کی جو دنیا ہے اس میں ذکر محمد و آل محمد میں بھی لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے کہ منافقت جس طریقے سے لوگ آ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ یہ عزاداری کس راہ پر جا رہی ہے. بے شک. اور نوع انسان کے لیے سب سے بڑی مشعل راہ یا ان کی ہدایت کا ذریعہ میرے نظریے میں ممبر ہے. اور ممبر زیب ممبر ہونے کے لیے ایک عالم بننا ضروری ہے، اور ممبر ہی ایک واحد میرے نظریے میں ایک ایسا ذریعہ ہے کہ غلطیوں کی نشاندہی کے لیے، لوگوں کی غلطیوں کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہمارے پاس ممبر ہی ہے. بے شک. اور اسی لیے میرا ہمیشہ ذوق و شوق رہا ہے، اور ہمیشہ سے کہ جو بھی غلطیاں میں دیکھ رہا ہوں یا جو غلطیاں مجھ سے ہو رہی ہیں یا میں دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں اپنی بھی اصلاح کروں، اور ضروری طور پر میری اصلاح ہو، اور میں اس کو جو ہے دوسروں تک بھی پہنچاؤں کہ یہ غلطیاں ہیں، اس کی ان لوگوں کی اصلاح کر سکوں، تو میرے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. اور واقعتاً اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے وہ محمد و آل محمد کی ذات و پروردگار عالم ہی مجھے دیں گے. بے شک. اچھا، تو عوام کافی معصوم ہے، اسے علم نہیں ہے کہ ہمیں کنہیں ممبر پہ بٹھانا ہے اور کنہیں نہیں، کن ذاکرین کا اپنی مجلس کے لیے انتخاب کرنا ہے اور نہیں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عوام کیسے انتخاب کرے ایک اچھے ذاکر کا، کیونکہ دشمنان اہل بیت جی بالکل اس بات سے آگاہ ہیں، انہیں اس بات کا اچھی طرح علم ہے جی کہ مجلس ہماری شہرگ حیات ہے. بالکل، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس میں بگاڑ پیدا کر کے وہ ہماری شیعت کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بالکل. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عوام کیسے انتخاب کرے ایک اچھے ذاکر کا؟ عوام کیسے انتخاب کرے اچھے ذاکر کا؟ میں آپ کی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. میں صرف یہی کہوں گا کہ اب سے کچھ سال پہلے ایک تو اس بات میں کہوں گا کہ عوام معصوم، تو میں اس بات پہ بس اتفاق نہیں کرتا. عوام ہر چیز جانتی ہے، ہر چیز کی سمجھ بوجھ رکھتی ہے، مگر عوام بس یہ ہے کہ جس ماحول میں ہیں، جس ایکو سسٹم میں اب دنیا ہے، اب دنیا اور لوگ اسے قبول کر کے بس بیٹھ چکے ہیں، اور اب لوگ اس کے خلاف نہ کوئی آواز اٹھاتے ہیں نہ کچھ ہیں. جو لوگوں میں ہلکا سا شعور ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بس ہلکا سا بچا لیتے ہیں، مگر اس کے خلاف بس اتنا کر لیتے ہیں کہ اپنی کان اور اپنی زبان جو ہے بند کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کرتے. اور ایک کون سے عالم کو ممبر پر بٹھانا چاہیے کہ اس کا انتخاب کس طرح کریں، تو میں واقعتاً پہلے جن ذاکرین کو سنتا تھا، یہ اب سے 10 سال پہلے بچپن سے سننے کا شوق ہے، تو ذاکر جب زیب ممبر ہوتا تھا تو وہ فضائل بیان کرتا تھا، نقطے بیان کرتا تھا، دین بیان کرتا تھا، اور پھر مصائب بیان کرتا تھا. اور واقعتاً 9 محرم ہو، شب عاشور ہو، 10 محرم ہو، تو جب وہ ممبر سے اترتا تھا تو اس کے اوپر ایک وہی اثر ہوتا تھا کہ آج غم کی رات ہے، آج غم کا دن ہے. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی،
لوگ یہ ہوتے تھے کہ 9 محرم کو یہاں تک کہ کنگھی بھی نہیں کرتے تھے, لباس تک تبدیل نہیں کرتے تھے. مگر آج کل کے ذاکرین میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ دوہرا پن ہے. مطلب جب وہ زیب ممبر ہوتے ہیں, وہ فضائل بیان کرتے ہیں اس نایاب انداز میں, جوش و ولولے کے ساتھ, کہ واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی منفرد ذاکر ہیں یہ. اور اس کے بعد وہ مصائب بیان کرتے ہیں, مگر جیسے ہی وہ ممبر سے جیسے ہی دستبردار ہوتے ہیں, ان میں ایک دوہرا پن ہوتا ہے, وہ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں. آج کل میں بہت سے ذاکرین کو دیکھتا ہوں کہ ڈیلز چل رہی ہیں, ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے اور یہ بھی ہے. تو اس بات کو میں قبول نہیں کر پاتا کہ ابھی آپ نے مصائب بیان کیے, ابھی آپ نے فضائل بیان کیے, اور اب آپ یہ حرکتیں مطلب سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ بالکل ہی کوئی عجیب سی بات لگتی ہے. تو میں یہی چاہوں گا کہ جن ذاکرین میں دوہرا پن نہ ہو, جو ذاکر ممبر سے بیٹھ کر حق بات کہنے میں گھبرائے نہ, تو ضروری طور پر اسے ہی ممبر کا حق ہے. اور ممبر کا حق تو وہ ادا نہیں کر سکتا, مگر یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح, لوگوں کی غلطیوں کی نشاندہی وہ کم از کم کرتا ہے ضرور. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا. اب ایک میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی آپ حاصل کرتے ہیں؟ جی جی بالکل. تو آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ میں ابھی تو جو ہیں میٹرک میں تھا میں, اور میٹرک کے امتحانات ابھی دیے ہیں, اور ابھی پریکٹیکلز ہیں, اور میٹرک سسٹم ہے. تو ابھی یہ ہے کہ امتحانات کے بعد جو ہے رزلٹس آئیں گے, اور رزلٹس کے بعد جو ہے پھر کالج میں ایڈمیشنز وغیرہ یہ سلسلے جاری ہو جاتے ہیں. اور فی الحال اس کے علاوہ میرا شوق ہے ای کامرس سائٹ, تو میں ابھی اس کی طرف جو ہے تقدم میں لگا ہوا ہوں کہ اس چیز کو سیکھوں. باقی جو ہے ایک بنیادی تعلیم جو ہوتی ہے فرسٹ, جیسے بچوں میں کہوں تو فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, اب 10th میں ہوں, تو وہ تو جو ہے اب ایک ختم ہو گئی ہے. اب جو ہے کالج انشاءاللہ شروع ہوگا. فی الحال جو ہے ابھی ای کامرس میں ہی تقدم لگی ہوئی ہے. سبحان. ہمارا ایک اور سوال یہ ہے کہ ممبر کا کردار امام حسین کا پیغام پہنچانے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ ممبر کا کردار امام حسین کا پیغام پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہے, اور نہ کہ صرف امام حسین کا, بلکہ ذات محمد و آل محمد میں تمام ائمہ, تمام معصومین, تمام رسالت, ان تمام چیزوں کے پیغامات, ان تمام کے نقطے, ان تمام کی اہم باتیں پہنچانے میں ممبر جو ہے بہت اہم کردار پیش فرماتا ہے. اور اس کا ایک معصومانہ جواب میں یہی دوں گا کہ مجلس کے شروع سے لے کے آخر تک سب سے زیادہ جو وقت درکار ہوتا ہے وہ خطابت کے لیے ہی ہوتا ہے. بے شک. مطلب کبھی یہ سننے میں نہیں آیا کہ سلام گزاری جو ہے 1 گھنٹے کے لیے, مگر ذاکری کے لیے ضروری طور پر یہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ 45 منٹ. تو جو ذاکر زیب ممبر ہوتا ہے تو واقعتاً ایک اس پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ممبر پہ بیٹھے اور اس ذمہ داری کو کم از کم پورا کرے. اور واقعتاً میں جتنے اپنے سے چھوٹوں سے ملتا ہوں جو ذاکر بن رہے ہیں, جو ذاکرین کی تقاضوں میں لگے ہوئے ہیں, تو میں ہمیشہ یہی ان سے بولتا ہوں, کیونکہ میری والدہ خود سے ذاکرہ ہیں, تو انہوں نے ہمیشہ سے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ بیٹا جب بھی تم زیب ممبر ہو, اور زیب ممبر جو بھی بات بیان کرو, جو نقطہ بیان کرو, جو روایت بیان کرو, وہ مستند ہو. کہ کبھی بھی زندگی میں, چاہے تم کسی بھی عمر کے کسی بھی زاویے میں ہو, چاہے تم 60 سال کے ہو یا چاہے تم 20 سال کے ہو, مگر جو بات بیان کرو اس کی تمہارے پاس خود سے ایک دلیل موجود ہو جو کہ مستند ہو, تاکہ کبھی بھی کوئی شخص اس بات پر سوال نہ اٹھا سکے کہ اس شخص نے یہ غلط بات یا یہ بات کس طریقے سے بیان کر دی. صحیح. اور اس میں امام حسین کا پیغام پہنچانا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ممبر, کیونکہ ممبر سے ہی ہم فضائل مصائب بیان کرتے ہیں. دوسری بات, ممبر میں ذاکر ہی یہ کام سب سے بہترین طریقے سے سر انجام اس لیے دے سکتا ہے کیونکہ اس پہ اشعار کی یا مصروں کی جو ہے وہ ایک تنگی نہیں ہوتی, وہ اپنی بات کو بہت ہی بآسانی اور بہت ہی آسان انداز میں جو ہے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. اور ذاکر ہی ہے کہ میں مثلاً جو ہے میں کسی کا کوئی شعر پڑھوں تو شاید وہ شعر ایک شخص کے عقل و شعور میں وہ بات فوراً نہ پہنچ سکے, مگر میں وہ بات ایک نارمل سادی لائنوں میں بول دوں, سادے جملوں میں بول دوں, تو وہ آرام سے سمجھ جائے گا. تو اسی لیے ممبر پہ جو ذاکر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے یہ کام بہت آسان بھی ہے, اور اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ واجب ہے کہ وہ ضروری طور پر جب ممبر پہ موجود ہو تو ضروری طور پر فضائل بھی بیان کرے, مصائب بھی بیان کرے. مگر امام حسین
یا ذات محمد و آل محمد میں ائمہ معصومین ان میں کی زندگی سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں وہ ضروری طور پر لوگوں تک پہنچائے، جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہماری اصلاح ضروری طور پر کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے آج کا آخری سوال یہ ہے کہ ہماری یوتھ کو، ہماری جوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یوتھ کو، جوان نسل کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ سب سے بڑی بات کہ جتنے بھی جوان ہیں تو ائمہ ہیں، معصومین ہیں، اور لوگ بہت سے زیادہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم امام حسین کے عزادار ہیں، تو امام حسین نے عزادار تو ضرور مانگے ہیں، مگر امام حسین نے جاہل عزادار نعوذ باللہ، اور امام حسین کے عزادار کو عقل مند ہونا چاہیے، عقل و شعور ہونا چاہیے، فوراً سے ہلکی سی غلط راہ کی وجہ سے فوراً بھٹک جانے والوں میں سے وہ نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی جو بھی، میں جیسے کہ میں ذاکر ہوں، بہت سے اور ذاکر ہیں، نونہال ذاکر ہیں، منقبت خواہ ہیں، تو ضروری طور پر آج کل کے زمانے میں یہ کہوں گا کہ عزاداری بہت ضروری ہے، ضروری طور پر کرنی چاہیے، اس کے لیے محنت ضرور کرنی چاہیے۔ ذاکر ہیں، مستند کتابیں پڑھیں، سلام گزار ہیں، جو مصرع آپ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مثلاً کوئی غلط بات نہ ہو اس مصرع میں۔ بہت سے لوگ جو ہیں بہت سے اشعار پڑھ جاتے ہیں، مگر اس کا جو مطلب عوام یا جو سننے والے ہیں، جو سامعین ہیں، وہ سنتے ہیں، ان کے ذہن میں کوئی الگ تصویر نظر آتی ہے۔ بے شک۔ تو یہ بات ہے کہ جو چیز پڑھیں اس کا خود کو علم ہو، ذاکر ہیں، مستند ہو بات۔ اور تیسری بات کہ جو بنیادی تعلیم ہے، جو کہ کیونکہ دیکھیں جوان ہیں، آگے جا کے بڑا ہونا ہے، تو دین و دنیا کو ساتھ لے کے ضرور چلنا ہے۔ بے شک۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ دین ہے تو دنیا کو چھوڑ دو، دنیا ہے تو دین کو چھوڑ دو، دین و دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو اس کے لیے بنیادی تعلیم بھی ضروری ہے، اور دینی تعلیم کے لیے جو ہے آپ کو عزاداری وغیرہ ان تمام چیزیں بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو پیغام بس یہی دوں گا کہ اپنی بنیادی تعلیم، ان چیزوں کے لیے بھی وقت رکھیں، اور جو آپ کی دینی تعلیم ہے، عزاداری ہے، نوحہ خوانی ہے، ماتم داری ہے، اس چیز کے لیے وقت رکھیں۔ بس یہ ہے کہ عزاداری کا جو وقت ہے اس کے اندر کسی بھی واجب عمل کی کوتاہی نہ ہو، تو عزاداری بالکل ضروری طور پر کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کبھی زندگی پہ آپ کی عزاداری پہ سوال اٹھا سکے۔ بے شک، بہت خوبصورت بات کی، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ بالکل، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں پوری قائم ٹی وی کی ٹیم آپ کا شکر گزار ہیں، کیونکہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے، بہت اچھا لگا، بہت علم میں اضافہ ہوا ہمارے۔ آپ کی دعائیں۔ اپنے پروگرام کا اختتام میں ایک شعر سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھو جعفر میں فرش علا پہ بیٹھا، دیکھو جعفر میں فرش عزا پہ بیٹھا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ عرش علا پہ بیٹھا ہوں، سبحان اللہ، اور موت بھی آ جائے گی لینے تو کہہ دوں گا اسے، ارے جا بھی جا میں در سیدہ پہ بیٹھا ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اور انہی محبتوں کے ساتھ علی رضوی اور قائم ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، یا علی مدد۔ ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے، ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے، دین حق کو ضرورت جو سچوں کی تھی، سر سے باندھے کفن آ گئے پنجتن۔